پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جاپان کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد. وہاں بھی تقریباً کوئی بلڈنگ ہی نہیں کھڑی تھی, فیکٹریاں تباہ ہو گئی تھی, شہر سارے تباہ ہو گئے تھے. ان کی یہ سمجھیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ادھر سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن وہ دونوں ملک چند سالوں کے اندر اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے. اور وہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ دونوں قومیں تھیں, انہوں نے بحیثیت قوم مقابلہ کیا. مشکل وقت کا قومیں مقابلہ کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک چھوڑ کے باہر بھاگ جائیں. تو میں اپنی باہر نہیں بھاگ جانا. میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے, کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے, کبھی اس کو نکال لیں گے, کبھی جیل میں ڈالیں گے. میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں. تو کیا ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ میں تو یہی کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا. جان کو خطرہ ہے لیکن میں یہی مقابلہ کروں گا. اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے پاکستان. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کوئی طاقت پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتی, کیونکہ قائد اعظم نے تب سوچا تھا کہ ہم بحیثیت قوم جو اپنی آزادی کو ایک سمجھتی ہے کہ اللہ کی بہت بڑی. پھر سے آپ کو مبارک دینے کے بعد کہتا ہوں تیار ہو جائیں. ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے اس سے, اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے. ہم جب ایک کرائسس آتا ہے تو وہ ایک موقع بھی مل جاتا ہے, ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاحات کریں, اپنے اداروں کو ٹھیک کریں. سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے راستے میں. اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں. ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں. جو اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ایک ملک کے اندر لائے. فلڈ ڈونیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے 3 ٹیلی تھونز کی تھی. وقتاً فوقتاً ہم ان ڈونیشنز کی کیا یوٹیلائزیشن ہے, کیا سٹیٹس ہے, وہ ہم سلائڈز پبلک بھی کرتے رہے. مگر آج ایک جامع سلائڈ ڈیک ہم پبلک کر رہے ہیں جس کا URL ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ کو تمام تفصیل ڈونیشنز کے حوالے سے نظر آ جائے گی. کچھ چیدہ باتوں کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹوٹل پلیجز 15 ارب کی آئی تھیں 3 ٹیلی تھونز میں. ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس میں 4.6 ارب جمع ہو چکے ہیں. اور یہ ڈیفرنس کیوں ہے یہ اس پہ ابھی میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں. 3.4 ارب چیف منسٹر پنجاب کے فنڈ میں, 1.2 ارب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے فنڈ میں. یہ مین ڈونیشنز ہیں. ابھی تک یہ 4.6 ارب کی جو ڈونیشنز آئی ہیں اس میں 3.6 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں. اور آج کی تاریخ میں ہمارے 2 ڈیش بورڈز جو ہیں وہ بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں جن کے URL ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ان ڈیش بورڈز پہ آپ کو ایکسپینڈیچر کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے, اور میں ابھی آپ کو یہ دکھاؤں گی بھی. 1 ارب جو ہے ہم نے سندھ کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ چیئرمین صاحب جب سندھ گئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا, اور ہم ڈیٹا اویٹ کر رہے ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو سروے ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ سندھ میں بھی سروے مکمل ہو گیا ہوگا. تو جتنا جلدی وہ ہمیں ڈیٹا دیں گے اتنا جلدی ہم یہ 1 بلین جو ہے 1 ارب جو ہے وہاں پر 40,000 لوگوں کو میں بانٹ دیں گے. اس کی تفصیل بھی اور پالیسی آگے آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو پریزنٹیشن آج ہم نے پبلک کی ہے اس میں اکاؤنٹس جو کلیکٹ کر رہے ہیں, جتنی فنڈ کلیکشن ہوئی ہے, جتنے راؤٹ سے ہوئی ہے, جتنے چینل سے ہوئی ہے, ان کی تمام تفصیل ہے. جو ہم نے پروسیس اڈاپٹ کیا ہے سروے کے لیے, ایلیجیبلٹی کے لیے, ڈیٹا انالیٹکس کے لیے, پیمنٹس کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے, اس کی بھی تفصیل درج ہے. فنڈ کلیکشن جو ہوئی ہے اس میں ہم سلائیڈ ڈیک میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ انٹرنیشنل ڈونرز سے کتنا آیا ہے, ڈومیسٹک ڈونرز سے کتنا آیا ہے. 66% ڈومیسٹک ڈونرز سے آیا ہے, 34% انٹرنیشنل ڈونرز سے آیا ہے. ٹرانزیکشنز کتنی ہوئی ہیں اس کی بھی تفصیل ہے. ٹرانزیکشن سر یہ سوال ہوتا ہے کہ 3 ٹیلی تھونز میں پلیج تو
लोगों ने 15 अरब किए हैं, मगर आपके अकाउंट्स में इस वक्त 4.6 अरब मौजूद हैं। ये क्यों है, ये समझना बहुत अहम है। इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन 3 से 4 अरब की जो प्लेजेस थी वो हमारे अकाउंट्स में आनी नहीं थी। टेलीथॉन से इंस्पायर होके कमिटमेंट्स की थी, मगर उन्होंने अपने चैनल से ये खर्चा करना था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 4.3 अरब की जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस हैं वो फेल हुई हैं, और ये मैं कोई आपको आर्बिट्ररी कोई फिगर नहीं बता रही, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये फिगर दी है कि 4.3 बिलियन रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं क्रेडिट कार्ड बाहर से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फेल हुई हैं। इसकी भी 5 वजूहात हैं। 58% जो अमाउंट है ये 4.3 अरब में वो इसलिए फेल हुई है क्योंकि जो ओनर ऑफ द स्कीम यानी कि मास्टर कार्ड या वीजा जो क्रेडिट कार्ड है उन्होंने ये डोनेशन ऑथराइज नहीं की। पाकिस्तान पैसे भेजने में लोगों को काफी मसाइल सामने आते हैं, और इस वजह से ये बहुत बड़ी रकम जो है हमारे अकाउंट्स में नहीं आ सकी। 15% जो है वो ऑथेंटिकेशन फेलियर है, और इसके भी आगे कई रीजंस हैं, यानी कि जो ओटीपी उन्होंने जो ओटीपी आता है आपके फोन पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं वेबसाइट पे जाके, या वो एक्सपायर हो गया, या सीसीवी 3 डिजिट नंबर जो पीछे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड के वो इनकरेक्टली उन्होंने डाला। तो 15% ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हैं। 21% जो फेलियर्स थे इस 4.3 अरब में वो भी इश्यूअर बैंक